بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، باد المشرق کی طرف جھٹ کے ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر یہ میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، اس زبردست آیت کی فضیلت اور وظائف، جس میں رزق کی برکت، جنات اور شیاطین سے حفاظت، حصول اولاد، بیماری میں شفا، ناگہانی آفت سے حفاظت، جادو سے نجات، کاروبار میں ترقی اور بہت سے وظائف قرآن و حدیث اور تاریخی واقعات کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اس کے وظائف میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے، وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں اور جن بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ مرغی کے مریض کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ درد یا جادو وغیرہ پر متواتر لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے فضائل میں یہ بھی ہے 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بدعا کی کہ اے خدا، تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وہی آئی، اے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔
سبحان اللہ، جب ایک فرعون جیسا کافر بسم اللہ کی برکت سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے عذاب خدا بندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلمے کی برکت سے ان کی کشتی محفوظ رہی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عظیم دے گا، کوئی شخص بھی اس کو ستا نہ سکے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو کیا اور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، روح اللہ، یہ شخص سخت گناہ گار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی۔ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور آج اس لڑکے کو مدرسے میں بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص زہر کا پیالہ لے کر آیا اور کہا، اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے آپ کو کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کیسر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی پہنتا تو درد سر ختم ہو جاتا اور جب اتار دیتا تو سر درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ شیخ احمد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعض فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی محرم کی 1 تاریخ کو بسم اللہ ایک ورق پر 113 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے گا۔ بعض صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر
طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 عدد پورے ہو جائیں۔ بس جو کوئی اس پر عمل کرے گا، حاجت اس کی جس طرح کی بھی ہوگی اللہ کی مرضی سے پوری ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے جو شخص بسم اللہ 786 بار متواتر 7 دن جس کام کے لیے پڑھے گا، خواہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہو یا مصیبت سے بچنے کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 وقت کی نمازیں مقرر ہیں اور بقیہ 19 گھنٹوں کے لیے یہ 19 حروف عطا فرمائے گئے ہیں، تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست و برخاست، ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے وقت ان 19 حروف کے ذریعے برکت اور عبادت حاصل ہو، یعنی ان حروف کی برکت سے 19 گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے۔ یعنی جب کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں جاتی، لہٰذا اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن یعنی جنات کے درمیان پردہ بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچے پر بسم اللہ لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ ان کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچے کو آپ نے خوشبو لگائی، اس کے صلے میں خواب آئی کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔